بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں بہت مؤدبانہ سلام میرا۔ ہر خیال جو ہے نا جی وہ اپنے ایک پیرہن میں آتا ہے۔ انسان ہے، خیال آتا ہے، اچھا بھی آتا ہے، برا بھی آتا ہے، لیکن ان خیالات کا جو پیرہن ہے، اس کا جو لباس ہے، وہ ہے الفاظ۔ خیال کو پریزنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے۔ خیال بھی اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، خیال کا خالق بھی وہی ہے، الفاظ کا خالق بھی وہی ہے، اور الفاظ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے وہ ناطق ہے، وہ بیان کرنے والا ہے، اپنے خیال کا اظہار الفاظ میں کر سکتا ہے، اپنے خیال کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر سکتا ہے۔ اگر خیال ہو اور الفاظ نہ ہو تو پتہ کیسا ہوگا جی؟ جیسے ایک گونگے کو کوئی خواب آ گیا، اسے کہو کہ یار خواب آیا، کیسے سنائے گا وہ اپنے خواب کو؟ اب آپ سوچیں ذرا کہ گونگے کو خواب آیا، اب وہ خواب اپنے کیسے سنائے گا؟ کیونکہ الفاظ نہیں ہے، اور وہ ایسی چیز بتانا چاہے گا کہ جو اس کے خیال میں ہے، اور وہ پہنچ نہیں پائے گی وہاں تک، بات اس طرح سے نہیں پہنچ پائے گی جس طرح سے الفاظ کے ساتھ پہنچتی ہے۔ ایک ویزیبلٹی آتی ہے، کلیئرٹی آتی ہے چیزوں کے اندر۔ یہ الفاظ جو ہے نا جی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور یہ شروع رب تعالیٰ نے ہی کیے۔ پوری کائنات کی تخلیق جو ہے ایک لفظ سے شروع ہوئی، کن۔ کہ کن جو ہے جی ایک لفظ کہا اور وہ فیکون ہو گیا۔ تو لفظ کہا گیا، یعنی کہ لفظ کے معنی ہوتے ہیں، لفظ کا وجود ہوتا ہے، الفاظ کا مرکب ہوتا ہے۔ یہ الفاظ اور اچھے الفاظ نکالنے ایسے ہی ہے جیسے ایک سنگ تراش ایک پتھر میں سے مورت نکالتا ہے۔ کتنا ڈیفیکلٹ کام کرتا ہے کہ وہ پتھر پڑا ہوتا ہے اس کے سامنے، اور وہ اپنا خیال اس کے اندر پورا پروتا ہے، اور اس کے اندر سے وہ کہتے ہیں نا، مثال بھی اس کی یہی ہے کہ سنگ تراش سے کسی نے پوچھا کہ تم اس کے بیچ میں سے اتنی خوبصورت مورت کیسے نکال لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نہیں نکالتا، مورت تو اس کے بیچ میں ہی ہوتی ہے، میں تو صرف اس کے ایکسٹرا جو ہوتے ہیں نا پتھر شتر، وہ میں ہٹا دیتا ہوں، مورت بیچ میں سے نکل آتی ہے۔ اب یہ بھی ایک انداز ہے۔ الفاظ جو ہے نا یہ وہ مورت نکالتے ہیں اس پتھر میں سے، اتنی قیمتی چیز ہوتے ہیں۔ معاشروں کی جو اگر میئرمنٹ کسی نے لینی ہو تو وہ الفاظ کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی زبان، یہاں کی تہذیب، یہاں کے لوگوں کا الفاظ کا چناؤ کس طرح کا ہے۔ کسی شخصیت کے بارے میں دیکھنا ہو تو یہ آپ بات بڑے واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کی زبان کتنی اچھی ہے، یہ اس شخص کا لہجہ کتنا اچھا ہے، یہ الفاظ کی ادائیگی کیسے کرتا ہے، اس کے پاس الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ وہ ہم بڑے مشہور سنتے رہے ہیں، لکھنوی اردو ہے نا جی، کہ اس کو زندہ درگورے کنج لحد کر دو، خاک در خاک آپ کے قدموں کی خاک، خاکسار کو خادم حسین کہتے ہیں۔ وہ ایک لہجہ آج بھی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں، بڑا لکھنوی انداز ہے جی، بڑی سشتہ اردو بولتے ہیں جی یہ۔ تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ الفاظ سے آپ کے معاشرے کا جو ہے وہ ایک معیار نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ معاشرے کا معیار تو نظر آ ہی رہا ہے کہ جی آپ بول کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، پھر ان الفاظ کی ادائیگی کے اوپر بھی بہت سارا فوکس کیا جاتا ہے۔ آپ بہت سخت بات کہہ سکتے ہیں اگر لہجہ نرم ہو تو، ادائیگی بھی ساتھ بہت ضروری ہے کہ آپ کے الفاظ ہیں جی، اس کے بولتا ہے تو تیر لگتے ہیں جی۔ وہ مجھے ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک
بڑھیا نے سرکار دو عالم سے شکایت کی کہ جی میرا بیٹا جو ہے بہت اچھا ہے, میرا بہت خیال رکھتا ہے, لیکن ایک اس میں مسئلہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے نا بہت کرختگی سے بات کرتا ہے. تو آپ نے بیٹے کو بلا کے جو ہے وہ سمجھایا کہ یہ اس کو ایسے نہیں کرنا, تم نے والدین کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرنا ہے, ان کے ساتھ اف تک نہیں کرنی ہے, اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے, ساری باتیں ادائیگی الفاظ کی کیسے دینی ہے. ہر الفاظ جو ہے نا جی اگر یہ مرتب نہ ہو تو یہ ڈکشنری ہے. ڈکشنری آپ کھول کے دیکھیں نا, اس میں مختلف الفاظ لکھے ہوتے ہیں, اس کا یہ معنی ہے, اس کا یہ معنی, لیکن تاثیر کوئی نہیں ہے ڈکشنری کی کہ ڈکشنری پڑھ کے کسی کو بڑی کو رکت آ جائے جی, ڈکشنری پڑھ کے جی بڑے کسی کو جذب آ جائے, ایسی بات نہیں ہے ڈکشنری میں. ڈکشنری تو صرف الفاظ کا مجموعہ ہے, ایسے جیسے بے ربط اینٹیں پڑی ہوئی ہیں, ابھی ان اینٹوں نے عمارت بننا ہے, اور وہ الفاظ کی ادائیگی اور چناؤ کے ساتھ پتہ چلے گا کہ اس عمارت کی تخلیق کیسے ہوئی ہے, یہ اینٹوں کے چناؤ کو کس طرح سے پریزنٹ کیا گیا ہے. یہ اتنی قیمتی بات ہوتی ہے. الفاظ اور ان کی جو ادائیگی ہے جی, اس پہ مولانا روم نے بھی ایک کہانی سنائی ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ ایک صحرا میں دو قافلے انہوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا, ایک تھا مسلمانوں کا قافلہ اور ایک تھا یہودیوں کا قافلہ. تو مسلمانوں نے اپنے وقت پہ صبح کے وقت جیسے اذان کا وقت ہوا, کسی نے اذان دی, تو اذان کے کچھ دیر کے بعد جو یہودیوں کا جو سردار تھا اس نے بڑا ایک تھال بھرا ہوا, اس میں کھانے اور قیمتی چیزیں, اور وہ لا کے اس نے مسلمانوں کے جو قافلے کا جو سربراہ تھا اس کی خدمت میں پیش کی. انہوں نے کہا جی یہ آپ کے لیے تحفہ, یہودیوں کی طرف سے آیا تحفہ. تو مسلمانوں کے جو قافلے کا سربراہ تھا اس نے کہا کہ جی یہ کس لیے جی آپ نے تحفہ ہمیں دیا. اس نے کہا کہ جی وہ جو میری بیٹی ہے نا جی وہ اسلام کو بہت پسند کرتی تھی, تو لیکن آج صبح جب اس نے اذان سنی تو پتہ نہیں کس نے اتنی کرخت لہجے میں اذان دی تو وہ سن کے ڈر گئی, اور اس نے کہا یہ کیا ہے. تو ہم نے اسے بتایا کہ یہ مسلمانوں کے نا اذان دینے کا عبادت کے لیے بلانے کا طریقہ کار ہے. اس نے کہا اتنی سخت یہ چیز ہوتی ہے, میں تو نہیں اسلام کی. تو انہوں نے کہا جی وہ اسلام سے بھاگ گئی ہے جو پسند کرتی تھی, تو ہم تو شکرانے کے طور پہ آپ کے لیے چیزیں لے کے آئے. یہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے کہ آپ الفاظ کو کتنے نرم لہجے میں اور کتنی محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں, کہ اس کے ساتھ وہ روح بلالی کا بھی تعلق ہے. رسم ازا رہ گئی روح بلالی نہ رہی, کے ساتھ میں وہ محبت, وہ چاشنی جو ہے نا وہ ضرور ہونی چاہیے. مرثیہ کسی نے کہنا ہو اس کے الفاظ بالکل اور ہیں, اس کے الفاظ کے اندر جو ہے وہ رکت ہوتی ہے. نوحہ خوانی جو ہے اس کے الفاظ بالکل اور طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. آپ قصیدہ اس کے مقابلے میں اگر آپ پڑھ لیں سن لیں, قصیدے کے الفاظ بالکل اور طرح سے ہوتے ہیں. دونوں کے ایٹماسفیئر میں کتنا فرق ہوتا ہے. ایک کے اندر رکت ہے, سوز ہے, گداز ہے, ایک کے اندر جو ہے وہ محبت ہے, تیزی ہے, اس کا جو کہنے کا انداز جو ہے وہ بڑا شوق قسم کا بھی ہو جاتا ہے قصیدے میں. تو لوگوں نے دیکھیں کتنے کتنے میر انیس کا نام آتا ہے, کتنے خوبصورت انہوں نے اپنے دور میں مرثیے کہے ہوئے. اس طرح سے اور بہت سارے لوگ, غالب کی جو زمین ہے کہتے ہیں کہ وہ غالب اپنی جگہ بنا گیا ہے. آتے ہیں غیب سے یہ خیالات زمین پر, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. غالب کہتا ہے غیب سے خیال آتے ہیں, میں تو صرف قلم گھساتا ہوں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. اس نے الفاظ کی کیسی ادائیگی کی کہ آج تک وہ جو ہے نا غالب اپنی جگہ ایک رکھا ہوا ہے, مقام ہے اس کا الفاظ کی وجہ سے. اپنے خیال کو کتنا خوبصورت اس نے جامہ پہنایا. ایک مجھے غالب کی نعت کا ایک شعر یاد آ گیا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتم,
ای ذات پاک مرتبہ دان محمد است. غالب کہتا ہے کہ میں کیا تعریف بیان کروں, وہ جو جس نے بنایا وہی تعریف کر سکتا ہے, ہم نہیں تعریف کر سکتے, ہم اس قابل ہی نہیں, ہم سمجھ نہیں سکتے, ہم سرکار کی کیا تعریف کریں گے. یہ غالب کی نعت ہے. غالب کی زمین پہ لوگوں نے کئی پھر اشعار کہنے شروع کیے, آج تک غالب کی زمین جو ہے استعمال ہوتی ہے. الفاظ, ایک بادشاہ کی مجھے کہانی یاد آ گئی جی. بادشاہ کے پاس ایک تھا نجومی. اس نے کہا اچھا بتاؤ بھئی میرے بارے میں کیا تم حساب کتاب لگاتے ہو. اس نے نجومی نے حساب کتاب لگایا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے سامنے مر جائیں گے. اس نے کہا لا حول ولا قوت, کس طرح کا تم نے نجوم لگایا ہے, اس کو سزا دینی چاہیے. اتنی غلط بات اس نے بادشاہ سلامت کو کہہ دیا. وہ کہا نہیں یہ غلط بات ہے, کوئی اور نجومی کو ڈھونڈو, کچھ اور بندہ ڈھونڈو. اعلان کیا, منادی کی کہ جناب وہ اور نجومی چاہیے جی. اب وہ پہلے نجومی کو سزا ملی ہوئی تھی, سارے نجومی آنے سے ڈرتے تھے کہ بادشاہ جو ہے وہ اب ایک نے حساب جو لگا کے بتا دیا کہ حساب یہ ہے, تو اب کوئی اور اس سے علیحدہ حساب کیا لگائے گا. وہ سب کے پاس تو ایک ہی طرح کا علم ہوتا ہے نجوم کا, ایک ہی طرح کے ستارے کواکب اور ساری چیزوں کو وہ میئر کرتے ہیں. کون سا ستارہ کس گھر میں چلا گیا, کہاں سے آ گیا, وہ ایک طرح کی کتاب سب نے رٹی ہوئی, ایک طرح کے حساب دیکھتے ہیں, سارے ذائچے ایک طرح کے بناتے ہیں. لیکن بہرحال ایک وہ آ گیا نجومی, اس نے بھی حساب لگایا. اس نے کہا بادشاہ سلامت بہت اچھا ٹائم آپ کے لیے آنے والا ہے, آپ اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ لمبی زندگی آپ کی ہے جی, مبارک ہو, بہت اچھا ٹائم. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا. حالانکہ پہلے نجومی نے بھی یہی بات کی تھی. اس نے کہا تھا آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے سامنے مر جائیں گے, اور اس نے کہا کہ آپ تمام رشتہ داروں سے زیادہ لمبی زندگی آپ کی ہوگی. اب یہ دیکھیں کہنے کا انداز یہ ہے. وہ بادشاہ پھر بڑا خوش ہوا اس کی اس بات سے. اس نے کہا اچھا بتا بھائی کیا انعام تجھے دیا جائے. اس نے کہا مہاراج میرے استاد کو چھوڑ دیا جائے. تیرا استاد؟ اس نے کہا جی یہ میرا استاد ہے. بات اس نے ٹھیک کی ہے اور اس کا طریقہ کار غلط تھا. تو الفاظ کی ادائیگی کی وجہ سے دیکھیں کتنی جو ہے نا زندگی کے اندر فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ کے کہنے کے انداز سے کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے. وہ کرخت ہوتے ہیں لوگ, کوڑے پانی, کوڑے خوہ ہے نا جی, کہتے ہیں کوڑے خوہ میں نا ہزاروں من چینی بھی ڈال دی جائے کوڑا ہی رہتا ہے وہ بھی نا, اور جب بھی بات کرے گا کوڑی بات کرے گا کوئی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے, بڑے ان کے لہجے میں ہر بات کے اندر. الفاظ نے ملکوں کے اندر جو ہے نا جی وہ بڑی بڑی تبدیلیاں کی ہیں. یہ میڈم نور جہاں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, 65-71 کے جو جنگ ہوتی رہی ہے, تو میڈم ترانے گاتی رہی ہے. ان کے لیے فوجی بڑے ولولے میں آتے رہے ہیں, ملی نغمے اے پتر ہٹانتے نہیں مل دے. وہ اتنا پرانا ہے, ہم نے بھی سن رکھا ہوئی جی. وہ سب لوگ روتے تھے, آج بھی سن کے روتے ہیں. کیا ترانے, کیا باتیں تھی. ہمارا قومی ترانہ اتنا خوبصورت ترانہ, کیا بات ہے, ایسے جیسے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں. الفاظ ہی ہیں, لوگوں میں وہ ملی ترانے سن کے نا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ملک کو ملت کے لیے کرنے کا کوئی نہ کوئی بیچ میں بات شروع ہو جاتی ہیں. الفاظ ادھر سے ادھر لوگوں کے ہو جائیں تو جناب ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ایک اچھی سی تقریر کر دے, ٹائر جلنے شروع ہو جائیں گے سڑکوں کے اوپر. اور یہ کام ہمارے مختلف تنظیمیں, جماعتیں, سیاسی, مذہبی سارے مل جل کے سارے یہ کام کرتے رہتے ہیں. قائد اعظم علیہ رحمہ جو تھے نا جی, وہ انگلش میں سپیچ کیا کرتے تھے. تو ان کے مجمع میں سارے لوگ انگلش نہیں سمجھنے والے ہوتے تھے. اتنے پڑھے لکھے کہاں سے ہوا کرتے تھے, اردو بولتے تھے, وہ ہندی ٹائپ جو بھی زبان ہوتی تھی وہ ساری یہی بولتے تھے. تو کسی نے وہ دوسرے کھڑے ہوئے ایک دیسی سے بندے سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ جو کہہ رہا ہے تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا جی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی, لیکن مجھے اتنا پتہ یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. قائد اعظم کے الفاظ نے ان کی جو ذات تھی اس کے اوپر جو تھا لوگوں کا یقین آ گیا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے, انہوں نے جو کہا ٹھیک ہی کہا ہے.
یہ ہمارے لیے مخلص ہیں, یہ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں. شاعر, ایک شاعر جو ہوتا ہے نا جی, وہ نزول ہوتا ہے کہتے ہیں, شعر بھی اس کے اوپر. ایک شاعر کے دل سے نکلا ہوا شعر کتنے دکھی دلوں کے لیے راحت کا پیغام لے آتا ہے. پرانے گانے لوگ سنتے ہیں اور رونا آ جاتا ہے, مجھے بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی. قوالی کو سن رہے ہو, وہ مستی چڑھ جاتی ہے اس کے اندر. وہ کہتے ہیں جی ایک وہ تھا بڑا سریلا سا نا قوال تھا, پریم راگی. اس نے اپنی نجی محفل میں نا ایک واقعہ یہ سنایا کہ جناب میں نا ایک محفل میں تھا تو میں بڑی دیر کلام پڑھتا رہا, گاتا رہا, لیکن نا لوگوں کے اوپر نا کوئی اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا. محفل نہیں بن رہی تھی, جم نہیں رہی تھی, اور لوگ جو تھے نا وہ بس ایسے اسکیٹرڈ سے تھے. یہ بھی ایک بڑا ماحول ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, محفل کا. تو کہتے ہیں میں نے نا پھر وہاں پہ اپنے گرو کو یاد کیا اور میں نے کہا جی کوئی مہربانی فرمائے. کہتے ہیں پھر اس نے کہا کہ جی میں نے نا کوئی 2-3 لفظ جو تھے نا ایسے اپنے پاس سے جوڑے اور میں نے راگ الاپنا شروع کر دیا. اور وہ شعر تھے کہ سیاں سے سیاں ملا جا رے بالم, بالم سے بالم ملا جا رے سیاں. تک بندی تھی کہہ لے, لیکن وہ اتنے ذوق و شوق سے اس نے وہ اپنے گرو کو یاد کرتے ہوئے جب یہ پڑھا تو او ہو لوگوں کے تو جناب وہ چیخیں نکل آئیں. وہ تو ایسے اس کے ساتھ کئی مرج ہو گئے کہ وہ پوری کی پوری محفل بن گئی, رکتیں شروع ہو گئی, آنسو شروع ہو گئی. او ہو یہ تو سیاں سے سیاں ملا جا رہے بالم, بالم سے بالم ملا جا رہے سیاں ہے. اپنے اپنے دکھ ساروں کے باہر نکل آئے. تو کیفیات مرتب ہوتی ہیں. یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا یہ میجیکل ہوتے ہیں, میجک ہے ان کے بیچ میں, جادو ہوتا ہے, جادو. اچھے الفاظ جو ہیں قومیں بنا جاتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں بنا جاتے ہیں. اور جو سب سے بڑے جو ہمارے پاس الفاظ ہیں وہ ہے قرآن پاک کے الفاظ. ان کو بولنے والی جو زبان, اس سے بڑی پھر زبان. کیا بات ہے, سلام و درود اس زبان کے اوپر. اس ناطق قرآن کی مدحت انسان کے بس کی بات نہیں. ممدوح خدا ہے وہ واصف, صد شکر کہ ہم ہیں گداؤں میں. کہ اس ذات نے قرآن پاک, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں یہ قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتا تو پہاڑ اس کی ہیبت سے لرزنا شروع کر دیتا. یہ تو سرکار دو عالم کی ذات تھی جس نے جو تھا وہ اس قرآن پاک کو جو ہے نا اپنی زبان مبارک سے فرمایا. اور اللہ نے کہا کہ اس کے الفاظ کی ذمہ داری میری ہے کہ رہتی دنیا تک اس کا زیر زبر نہیں بدلے گا. اور جو پھر ساتھ زبان استعمال ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات حدیث آج بھی معتبر ہمارے لیے. اس زبان نے جو الفاظ کہے ہمارے لیے اس کائنات کے سب سے معتبر اور مقدس الفاظ ہیں, وہ ہمارے لیے. سلام ہو, درود ہو اس ذات کے اوپر جس نے اس کائنات کو جو تھی وہ ایمان کی روشنی بخشی. کہتے ہیں مسلمان کے لیے نا یہ جو کلمہ ہے یہ الفاظ ہی ہیں, ایک عہد ہے چھوٹا سا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے مسلمان ہو گیا وہ. اتنی طاقت ہے ان الفاظ کی. کہتے ہیں کہ کافر کا جو ہے نا جی 70 سال کا کفر بھی ہونا تو یہ الفاظ بولنے سے 70 سال کا کفر دھل جاتا ہے. کتنی طاقت ہے ان الفاظ کے بیچ میں. اس لیے کہ ان کے پیچھے جو زبان ہے نا اس کی اپنی ایک تاثیر ہے, اس کی اپنی بات ہے, اس کا ایک حکم ہے اس کے ساتھ. الفاظ کو نا چھوٹا نہیں لینا چاہیے. زندگی میں الفاظ کے اوپر جو ہے نا کام ضرور کرنا چاہیے. اپنے بزرگوں کی جو الفاظ ہیں ان کو بچے استعمال کیا کریں, اپنے بزرگوں کی اچھی باتوں کو استعمال کیا کریں. میں جو کچھ بھی باتیں کر رہا ہوں یہ باتیں میری نہیں ہیں, یہ میرے والد صاحب کی ہیں, سرکار حضرت واصف علی واصف کی. میں ان کو بولتا رہتا ہوں, کرتا رہتا ہوں, ان کے ساتھ کام کرتا رہتا ہوں, کچھ نہ کچھ میں اس سے سیکھتا رہتا ہوں.
اس کو اپنی الفاظ میں اپنے مزاج میں کبھی کبھی آپ کے ساتھ دو باتیں کر لیتا ہوں. یہ مہربانی ہے. یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان الفاظ نے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں, ڈی ٹریک لوگوں کو ٹریک پہ لے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ان الفاظ کی حرمت کو سمجھنے کی کوشش عطا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرنے کی, اور اچھے لہجے اللہ تعالیٰ ہمیں دے کہ ان الفاظ کو بیان کرنے کے لیے, تاکہ ہمارا رستہ جو ہے نا آسان ہو, دین کا رستہ بھی آسان ہو اور دنیا کا رستہ بھی آسان ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, آباد رکھے, اس ملک پہ ہر دم اللہ تعالیٰ اپنا فضل رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.